میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں، دلاور شاہ پرسوچ لہجے میں بولا۔ شاہ جی، آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ آپ نے کب اور کن حالات میں ایسی انگوٹھی اپنے بڑے بھائی صاحب کے ہاتھ میں دیکھی تھی؟ میں نے سوال کیا۔ یہ بھی کوئی بمشکل 1-1.5 برس پہلے ہی کی تو بات ہے، دلاور شاہ یاد کرنے کے سے انداز میں بولا۔ اگرچہ وہ اور بھی انگوٹھیاں پہنا کرتے تھے، میں نے کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی، لیکن ایک روز میں نے انہیں اسی انگوٹھی کو انگلی میں پہنے ہی غور سے گھورتے پایا۔ وہ اسے کبھی دور اور کبھی اپنی آنکھوں کے بالکل قریب لے جا کر دیکھنے لگتے تھے۔ وہ وہاں میری موجودگی سے غافل تھے۔ متوجہ ہونے پر وہ ایک دم سیدھے ہو گئے اور مسکرا کر مجھ سے باتیں کرنے لگے۔ میں نے بھی پوچھ لیا، لگتا ہے باؤ جی کوئی خاص تحفہ ملا ہے؟ میری بات انہوں نے ہنس کر ٹال دی۔ میں نے بھی کوئی توجہ نہیں دی۔ ایک دن میں نے اسی انگوٹھی کو نشستگاہ میں رکھی تپائی پر پڑے دیکھا۔ اس کی کچھ عجیب ساخت کی وجہ سے میں اسے اٹھا کر دیکھنے لگا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ باؤ جی تو قیمتی پتھروں والی انگوٹھیاں پہننے کے شوقین ہیں۔ یہ غیر تاثر سی بے قیمت انگوٹھی کا کیا مقصد؟ دفعتاً مجھے یوں لگا جیسے انگوٹھی سے سیاہ لہریں حرکت کرنے لگی ہوں۔ میں نے گھبرا کر انگوٹھی کو دوبارہ رکھ دیا، پھر اس عجیب واقعے کو بھلا دیا۔ آج جب ایسی ہی انگوٹھی کو دوبارہ دیکھا تو میرے ذہن میں اس کی پرانی یاد تازہ ہو گئی۔ دلاور شاہ اتنا بتا کر خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا، اس کے نگینے کا رنگ اس قدر گہرا سرخ ہے کہ وہ پہلی نظر میں سیاہ نظر آتا ہے، یا پھر بڑی مہارت سے چھیڑ دیا گیا ہے۔ 2-3 سیاہ رنگ کی لہریں اس نگینے میں اس طرح کندہ ہیں جسے غور سے دیکھنے پر وہ حرکت پذیر معلوم ہوتی ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک کاغذ کے ٹکڑے پر گول دائرے بنا دیں اور کاغذ کو تھوڑا سا بھی ہلائیں تو گول دائرے گھومتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے۔ یا دوسری مثال یوں سمجھ لیں کہ کسی فلم کی ریل میں ساری تصاویر جامد ہوتی ہیں، لیکن انہیں تیزی سے ایک خاص انداز میں چلانے سے پردے پر فلم کے کردار اور مناظر حرکت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، حالانکہ وہ سب تصاویر جامد ہوتی ہیں۔ میں نے مثال دے کر بات ختم کی کیونکہ میں اس انگوٹھی کا کئی بار غور سے جائزہ لے چکا تھا۔ لیکن تم مجھے کس بات کی تسلی دے رہے ہو سہراب؟ دلاور شاہ نے اچانک میری جانب گھور کر دیکھا۔ یہ انگوٹھی کسی خطرناک اور جرائم پیشہ لوگوں کی نشانی کے طور پر معلوم ہوتی ہے، بقول تمہارے بتائے ہوئے واقعات کے مطابق۔ تو پھر کیا میں یہ نہ سمجھوں کہ خدا نے خواستہ باؤ نظام بھی کہیں اس نامعلوم گروہ کے اعلی کار تو نہیں بن چکے ہیں؟ میں نے اس کے اس حساس سوال کا جواب دینے میں چندہ جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ہو سکتا تھا کہ وہ اس طرح مجھے پرکھنا چاہتا ہو یا پھر میری رائے لیتے ہوئے میری نیت کا اندازہ لگانا چاہتا ہو۔ آخر کو نظام اس کا بڑا بھائی تھا۔ جگنو بھی اس صورتحال سے پریشان نظر آنے لگا، لہٰذا میں نے بڑی احتیاط اور ڈپلومیسی کے انداز میں جواب دیا، شاہ جی، آپ نے شاید اس میں بادامی کی کہانی پر غور نہیں کیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پراسرار تنظیم اپنے کسی خاص یا مضموم مقاصد کی خاطر کسی بھی شریف آدمی کو اپنے نرغے میں لینے کی بھی طاقت رکھتی ہے۔ ضروری نہیں کہ اس کا ہر اعلی کار اپنی مرضی سے اس میں شامل ہوا ہو۔ کیا خبر بادامی کی طرح اپنے بھائی صاحب کو بھی کسی کی مدد کی ضرورت ہو؟ اپنے سوال کے جواب میں دلاور شاہ کے چہرے پر ایک ایسا رنگ ابھرا تھا جو یکا سیاہ پڑھ کر ایک دم سرخ ہو گیا۔ یہ سرخی ایک جوش کی تھی۔ اسی لہجے میں بولا، تم نے بالکل ٹھیک سوچا، کیونکہ جب سے میں نے یہ انگوٹھی باؤ نظام کے پاس دیکھی ہے، پھر میں نے انہیں کبھی بھی سکون میں نہیں دیکھا۔ گمسم مگر پریشان، طبیعت بھی ہر روز خراب رہتی، حالانکہ اچھی خاصی صحت کے مالک تھے۔ چند ہی ماہ میں سو کر کانٹا ہو گئے۔ ان پر کچھ اسٹریائی دورے بھی پڑتے۔ سیاست کا شوق تو انہیں پہلے ہی ابا مرحوم سے ملا ہے، اور وہ کچھ چھوٹے بڑے الیکشن جیتتے بھی رہے، مگر اب تک کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکے جو ان کا خواب ہے۔ ہم سمجھے شاید انہی تفکرات نے انہیں اس حال تک پہنچا دیا ہے، لیکن وہ عجیب سے انداز میں کہتے کہتے رکا اور پھر الجھے ہوئے لہجے میں دوبارہ جیسے خود کلامیاں بولا، سمجھ نہیں آتا کہ اسی منحوس انگوٹھی کی کارستانی ہے جس کا راز آج آشکار ہوا ہے کہ باؤ نظام کو ہسٹریا دورے بھی پڑتے تھے۔ کہاں تو وہ اس قدر حلیم طبع اور نرم مزاج تھے، اور اب بات بات پر غصے اور چڑچڑے پن کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک بار بھابھی ان کے غصے سے اس قدر خوفزدہ ہو کر بیڈ روم سے بھاگ نکلی تھی جیسے باؤ جی انہیں کھانے کو دوڑ پڑے ہوں۔ خود میں نے بھی دیکھا تو لمحہ بھر کو خوفزدہ ہو گیا۔ ان کی آنکھیں باہر کو ابلی پڑی تھی، زبان باہر تھی۔ میں اندازہ نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ ان پر غصے یا طیش کی کیفیات تھیں یا پھر کوئی جنونی یا ہسٹریائی کیفیت۔ بچے ڈر کر سہم گئے۔ ان کی اس کیفیت کو دیکھ کر کوئی ہمیں یہ مشورے بھی دینے لگا کہ ان پر جن یا اسیب کا سایہ ہے۔ وہ اتنا کہہ کر تھما۔ میں آنکھیں سکیڑے غور سے اس کے چہرے کو تکے جا رہا تھا۔ جگنو کے چہرے پر بھی گہری تفکیر نظر آئی۔ یہ اپنے گھر کی بات تھی جو میں نے آج تک کسی کو، کیا جگنو کو بھی نہیں بتائی تھی۔ دلاور بات جاری رکھتے ہوئے بولا، مگر آج اس منحوس انگوٹھی کو دیکھ کر مجھے یہ سب بتانا پڑا۔
آپ نے اپنے بھائی صاحب کے سلسلے میں کسی ڈاکٹر سے رجوع کیا تھا؟ میں نے کسی خیال کے تحت پوچھا۔ اول تو بھائی صاحب نارمل ہونے کے بعد ٹال جاتے، سب سے اپنے اس وقتی رویے کی معافی مانگتے، یہی کہتے کہ کچھ سیاسی معاملات کی وجہ سے ان پر چڑچڑاپن طاری ہو جاتا ہے۔ ہم نے بھی رہنے دیا، لیکن بھابھی کا مسلسل اصرار تھا کہ انہیں کسی ڈاکٹر کو دکھایا جائے، کچھ ضروری ٹیسٹ کیے جائیں، کیا خبر کوئی نشے وغیرہ کا معاملہ ہو۔ ہم دونوں بھائیوں میں بہت محبت ہے۔ میری ضد پر بالآخر باؤ نظام کا مکمل میڈیکل چیک اپ ہوا۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ ان کے سب لیبارٹریز ٹیسٹ، خون کی رپورٹس بالکل نارمل تھیں، کسی نشے یا ڈرگ کی رپورٹ بھی منفی نکلی۔ ڈاکٹروں نے فقط یہ مشورہ دیا کہ انہیں اسٹریس دباؤ سے بچنا چاہیے اور بس۔ اس پر باؤ نظام نے ہنس کر کہا تھا، دیکھ لیا، میں نے کہتا تھا کہ مجھے کچھ بھی نہیں۔ تب پھر ہم خاموش ہو گئے۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ دلاور شاہ نے اتنا بتا کر بات ختم کر ڈالی۔ میں نے جگنو کی طرف دیکھا، وہ بھی میری طرف ہی تکے جا رہا تھا۔ میں نے پرسوچ انداز میں اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ کچھ سمجھ نہیں آتا کہ یہ معمہ کیا تھا، لیکن میں نا امید نہیں تھا۔ ایک دھن تھی میرے سر پر کہ کالی لہر والی اس انگوٹھی کا کھوج لگاؤں۔ مجھے اس کے در پردہ کوئی گہرا اور خطرناک اسرار چھپا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ تم کیا سمجھتے ہو سوراب؟ کیا باؤ نظام کی جان کو ان کالی لہر والوں سے کوئی خطرہ ہو سکتا ہے؟ مجھے سوچتا پا کر اس نے سوال کیا۔ ابھی یقین سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن چونکہ اس انگوٹھی کی موجودگی کا پس منظر کسی بھی خوفناک واقعے کی طرف اشارہ کرتا رہا ہے، اور مزید یہ کہ یہ انگوٹھی آپ کے اس انکشاف کے مطابق کہ وہ آپ نے اپنے بھائی صاحب کے پاس بھی دیکھ رکھی تھی۔ میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ جگنو نے دلاور شاہ سے پوچھ ڈالا، شاہ جی کیا اب بھی وہ انگوٹھی باؤ نظام کے پاس موجود ہے یا وہ اسے پہنتے ہیں؟ جگنو کا یہ ایک اہم سوال تھا جو میں خود بھی شاہ جی سے دریافت کرنا چاہتا تھا۔ اب کبھی غور تو نہیں کیا، بلکہ بھلا ہی بیٹھا تھا میں اس انگوٹھی کو۔ دلاور شاہ سوچتے ہوئے بولا، اب ان کی کیفیت یا طبیعت کیسی لگتی ہے آپ کو؟ میں نے پوچھا۔ ویسی ہی ہے، لیکن بھابھی کے بقول وہ اب خود پر کنٹرول رکھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، دلاور شاہ نے جواب میں کہا۔ میں نے جگنو کی طرف رخصت ہونے کے انداز میں دیکھا۔ وہ دلاور شاہ سے بولا، شاہ جی میرا خیال ہے اب سوراب کو اجازت دی جائے۔ اس نے بتایا کہ یہ اس سلسلے میں قدم اٹھا چکا ہے۔ نہ صرف اٹھا چکا ہوں، بلکہ کل رات ان کے کسی اعلیٰ کار نے آواز بدل کر ایک گمنام کال کے ذریعے مجھے دھمکیاں بھی دینا شروع کر دی ہیں۔ میں نے آخر میں انکشاف کرتے ہوئے کہا۔ جگنو اور دلاور شاہ چونک کر میری جانب تکنے لگے۔ میں جانے کی اجازت لے کر اٹھ کھڑا ہوا تو دلاور شاہ بڑے پرتپاک انداز میں مجھ سے بغل گیر ہوا، لیکن جگنو مجھے باہر تک چھوڑنے آیا اور مجھ سے ایک تشویش امیزی سنجیدگی سے بولا، یار اپنا دھیان رکھنا، دھمکی دینے والے فون نے مجھے تیری طرف سے ایک فکر میں مبتلا کر دیا ہے۔ میں مسکرا کر بولا، تو فکر نہ کر، ایسی گیدڑ بھبکیوں والے آگے اور بھی بہت ملیں گے۔ نہیں یار، دشمن کو کمزور مت سمجھو، ہر بہادر آدمی کو بزدل اور چھپے ہوئے دشمن سے محتاط بھی رہنا چاہیے۔ وہ ابھی تک فکر مند تھا، وہ تو ظاہر ہے اپنے سے بھی چوکنا رہتا ہوں۔ میں نے جواب دیا، تو ایسا کر، راڈے اور نزاکت کو اپنے ساتھ مستقل رکھ لے۔ اس نے مشورہ دیا۔ اس کی ضرورت نہیں جگنو، اللہ میرے ساتھ ہے، جتنا بڑا نام اتنا بڑا آسرا رب راکھا۔ میں یہ کہہ کر چل نکلا۔ ڈاڈا اور نزاکت مجھے اس طرح گھر کے دروازے پر چھوڑ گئے جس طرح گاڑی میں لے کر گئے تھے، لیکن میں نے اپنے گھر کے بجائے نگہت کے گھر کا رخ کیا۔ واکنگ کرتا ہوا میں اس کے دروازے پر پہنچا تو چونک پڑا، وہاں تالا پڑا ہوا تھا۔ ہو سکتا تھا دونوں ماں بیٹی قریب ہی سودا سبزی لینے گئی ہوں، لیکن یہ وقت ایسا تو نہیں تھا کیونکہ دوپہر ہو چلی تھی، دن کا 1 بجنے والا تھا۔ ممکن تھا گئی بھی ہوں۔ دراصل میں یہاں اس لیے آیا تھا کہ نگہت سے دریافت کر سکوں کہ اس کی اپنے باپ سے ملاقات کے بعد بات کہاں تک پہنچی، آیا یہ ملاقات ہوئی بھی یا نہیں۔ اب وہاں میرے کھڑے رہنا درست نہیں تھا، میں بھی اپنے گھر کے لیے پلٹ ہی رہا تھا کہ اچانک میرے کانوں سے ایک مخصوص اور تیز گھرگھراتی ہوئی آواز ٹکرائی۔ یہ ہیوی بائک کی آواز تھی اور میں اسے پہچانتا تھا، وہ وسیم تھا۔ وہ سیدھا دروازے پر آ کر رکا۔ میری جانب اس نے ایک نگاہ غلط انداز ضرور ڈالی تھی اور میں خیر مقدمی انداز میں ہولے سے مسکرایا بھی تھا، مگر پھر اس نے مجھے نظر انداز کر دیا اور دروازے پر تالا دیکھ کر بغیر مجھ سے بات کیے چلا گیا۔ میں اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا، لیکن ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا ہوگا کہ واپس بائک کو موڑ کر میری جانب پلٹا۔ تمہیں کچھ معلوم ہے کہ نگہت کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اس نے بائک کا انجن سٹارٹ رہنے دیا اور مجھ سے کہا۔ مجھے اس کی انات بھری آنکھوں میں فتنے کی جھلک محسوس ہوئی۔ میں پریشان ہو گیا۔ اسی لہجے میں پوچھا، نہیں تو کیا ہوا ہے اس کے ساتھ؟ تو تمہیں نہیں پتا، کہتے ہوئے اس نے اپنی بائک کو ایکسیلیٹر دیا۔ وہ جانے لگا تو میں نے ایک دم سامنے آ کر اس کا راستہ روک لیا۔ تم ادھوری بات کر کے مجھے پریشان کر رہے ہو،
बताते क्यों नहीं कि क्या हुआ निगहत के साथ? मैंने तेज लहजे में उसे घूर कर कहा। बाल शैतान सिफ्त और फितना साज लोगों की आदत होती है ऐसी अधूरी बात करके दूसरों को तशवीश में मुब्तला करते हैं या सुकून बर्बाद करके हंस उठाते हैं जो उनसे पूछी ही नहीं गई होती। कमाल है, वो जहरीले लहजे में बोला। तुम्हारी तो निगहत से इस कदर गहरी दोस्ती हो चुकी है और तुम्हें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं। मैं पहले ही उस पर उधार खाए बैठा था, फिर भी मैंने अमन और सुकून का ख्याल रखते हुए बड़े ताहम्मुल से कहा, बात तुमने छेड़ी थी या फिर मुझसे बात करते ही ना? अब बताइए तो पूरी बात करो। कहते हुए मैंने फुर्ती से हाथ बढ़ाकर उसकी बाइक के इग्निशन स्विच से चाबी ऑफ करके खींच ली और अपने कब्जे में कर ली। इसका चेहरा मारे तैश के सुर्ख हो गया। वो एकदम साइड स्टैंड लगाकर बाइक से उतर आया और मेरे सामने तन कर खड़ा हो गया। ये क्या बेहुदा हरकत है? चाबी दो मुझे, उसने गुर्रा कर कहा। बेहुदा हरकत तुम्हारी है, तुमने क्यों बात की? मैंने भी मरऊब हुए बगैर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। अब तुम्हें मुझे पूरी बात बताना होगी। निगहत के साथ हुआ है तो हुआ क्या है? नहीं बताऊंगा, बढ़ गया। तुम निगहत के कैसे दोस्त हो? तुम्हारे अंदर इतना मिजर्व नहीं है कि अगर वो किसी मुश्किल में पड़ चुकी है तो तुम अपना जाती बुग़्ज़ एक तरफ रखकर उसकी मदद करो? मैंने उसे झंझोड़ा। वो मैं कर ही रहा हूं, चाबी दो, उसने अकड़पन से कहा और अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा। मैंने उसे खूंखार नजरों से घूरा। उसके बाद उससे गुर्राहट भरे लहजे में बोला, मुझे यहाँ महल्लेदारी का और इन माँ बेटी की इज्जत का पास न होता तो मैं इधर ही तुम्हें मजा चका देता। तुम जानबूझकर फितना पैदा कर रहे हो। तुम्हारी ये ओछी हरकत तुम्हें निगहत से कोसों दूर कर देगी। मेरी ये बात याद रखना। लो चाबी और यहां से दफा हो जाओ। ऐसा ना हो कि तुम मेरी बर्दाश्त से बाहर हो जाओ और फिर तुम्हारा हशर नशर करके मैं रख दूं। मैंने चाबी उसके मुंह पर मारी और पलट गया। चाबी के पुख्ता जमीन पर गिरने की हल्की छनक मेरे कानों में पड़ी। मैं घर चला आया और कार की चाबी निकाली और रवाना हो गया। बख्तियार की दी हुई पुराने मॉडल की कार मेरे काम आती रहती थी। इसकी कार में जब इकबाल चौक वाले बंगले की जानिब रवाना हुआ तो मुझे याद आया कि नादो ने मुझे चंद दिन पहले फोन करके बताया था कि इसकी और बख्तियार की शादी के, और उसने इसरार किया था कि मैं और राहिला फौजिया समेत इनकी शादी में शिरकत करें। लेकिन हालात ऐसे थे कि मैंने इनकार तो नहीं किया था मगर इकरार भी नहीं कर सका। उसे खुद भी अंदाजा तो था मगर इसकी ख्वाहिश थी, जबकि राहिला और फौजिया तो तैयार बैठी थी। मैं खुद यहाँ अनगिनत मामलात में उलझा हुआ था। अब न जाने इस फितनाबाज वसीम ने क्या शोशा छोड़ा था जिसने मुझे परेशान कर दिया था। बकौल उसी नामालूम वसीम ही के निगहत के साथ ऐसा क्या हुआ था? वो कहाँ थी? मेरे अंदाजे में जो आया मैं उसकी तस्दीक करने उस बंगले की जानिब रवाना हो चुका था जहां मेरे ख्याल में उसे होना चाहिए था, या फिर वहां से उसके बारे में कुछ मालूमात हासिल हो सकती थी। जबकि मेरे जहन में यह बात भी थी कि इसका बाप यानी बास इकबाल भी आजकल कराची से आया हुआ था, तो ऐसे में मेरा न चाहते हुए भी उससे सामना होने वाला था। अलबत्ता मकबूल और अरशद तो मुझे जानते ही थे। मैं उनसे तो निगहत के बारे में बात कर ही सकता था। ताहम मेरे अंदर धकड़ पकड़ सी मची हुई थी। निगहत के साथ ऐसा क्या हुआ था? बदबख्त वसीम ने भी मुझे कुछ नहीं बताया था, मां सिवाय जाती बुग़्ज़ रखते हुए अधूरी खबर सुनाकर मुझे परेशान करना ही उसका महज मकसद था। जबकि खुद वो भी तो इतना परेशान नजर नहीं आ रहा था, जबकि उसका दावा था कि वो निगहत से मोहब्बत करता है। मैं इकबाल चौक वाले बंगले पर जा पहुंचा। मैं इसके लिए तैयार था कि अगर बास इकबाल से टाकरा हो भी जाता है तो होता रहे। एक खदशा मेरे जहन में भी पलने लगा था कि कहीं मेरे हवाले से गुफ्तगू करने के सबब इन दोनों माँ बेटी के दरमियान कोई बदमज़गी तो पैदा नहीं हो गई थी। मैं कार से उतरा और बंगले के गेट तक पहुंचा, फिर धड़कते दिल से काल बेल पर उंगली रखती। बंगले के अंदर काल बेल की उभरती आवाज मुझे भी सुनाई दी थी। मैंने अपने असाब पर काबू पा रखा था क्योंकि मुमकिन तौर पर मेरा अपने देरेना दुश्मन इकबाल के साथ सामना होने वाला था। जरा ठहर कर मैंने दोबारा बेल बजाई तो उसके थोड़ी ही देर बाद दरवाजा खुला। सामने अरशद खड़ा था। मेरी भांपती हुई नजरों ने उसके चेहरे पर परेशानी के आसार देखे, लेकिन मुझे देखते ही वो एकदम जैसे खिलकर बोला, अरे आप सोहराब साहब, आइए अंदर तशरीफ लाइए, आइए ना। मुझे उसके तखातुब करने के अंदाज से लगा जैसे वो किसी ऐसे ही शख्स का मुंतजिर हो जो उसकी परेशानी रफा कर सकता हो। मैं निगहत के घर गया था। बगली दरवाजे के रास्ते मैंने अंदर एक कदम रखते हुए कहा, वहां ताला था, वो ठीक तो है ना? इधर तो नहीं आई? मैंने दनिस्ता इकबाल का जिक्र नहीं किया। निगहत बीबी बिल्कुल ठीक है मगर एक जरा मसला हो गया है। अच्छा हुआ आप आ गए, वो बोला। निगहत बीबी भी अंदर ही हैं और बड़े साहब भी कराची से आए हुए हैं। कहते हुए उसने दाखिली दरवाजा खोला और मुझे अंदर आने का रास्ता दिया। नशिस्तगाह खाली पड़ी थी। मकबूल कहीं गया हुआ था। अरशद ने मुझे सोफे पर बैठने का कहा और खुद एक दूसरे अंदरूनी गोशे में
کھلنے والے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ بڑے صاحب کی آمد کا مطلب باس اقبال ہی ہو سکتا تھا۔ نگہت کے بارے میں البتہ فی الحال اس نے کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں بتائی تھی جیسا کہ وسیم نے دانستہ سنسنی پھیلانے یا مجھے پریشان کرنے کی نیت سے اس کا ادھورا ذکر کیا تھا۔ تاہم باوصف ان سب باتوں کے کچھ ایسا ضرور تھا جو پریشانی کا سبب تھا۔ کم از کم ارشد کا چہرہ یہی بتا رہا تھا۔ اب مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ اندر کسی کو بلانے یا میری آمد کی اطلاع دینے کیا ہے۔ ذرا ہی دیر بعد میں نے نگہت کو دیکھا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا، ارشد ساتھ تھا۔ وہ اسے اندر چھوڑنے کے بعد دوبارہ مڑ گیا۔ میں نے نگہت کے چہرے کو دیکھا اور چونک پڑا۔ اس کا پھول جیسا چہرہ بری طرح کملایا ہوا تھا، آنکھوں میں سرخی تھی، یوں جیسے وہ روتی رہی ہو۔ وہ اچھی خاصی مزمحل بھی دکھائی دے رہی تھی۔ کچھ تو ایسا ہوا تھا جس کے قریب قریب وسیم نے ذکر کیا تھا، تاہم اسے صحیح سلامت دیکھ کر مجھے تسلی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے ہولے سے سلام کیا۔ بزمردہ سے چہرے پر پھیکی سی استقبالیہ مسکراہٹ ابھری۔ میں نے سلام کا جواب دیتے ہوئے غور سے اس کے چہرے کی طرف تکتے ہوئے کہا، خیریت تو ہے نگہت؟ تمہاری طبیعت کچھ ٹھیک دکھائی نہیں دیتی۔ گھر بھی گیا تھا تمہارے، مگر وہاں تالا پڑا ہوا تھا۔ وسیم سے ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے تمہارے بارے میں ادھوری بات کر کے مزید پریشان کر دیا تو میں یہاں چلا آیا۔ بیٹھو، اس نے ہولے سے کہا۔ اس وقت بھی وہ شاید اندر کہیں بیٹھی روتی رہی تھی۔ میری اس مختصر سی گفتگو نے شاید اس پر مزید حساسیت طاری کر دی تھی اور وہ آنچل سے اپنی کشادہ آنکھوں کے گوشے صاف کرتی ہوئی میرے سامنے کے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ڈیڈی آ گئے ہیں اور اندر موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ میں نے عام سے لہجے میں کہا مگر خاص لہجے میں پوچھا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ اور بہن جی سب گڑبڑ ہوگی یا سوراب؟ وہ روحان سے لہجے میں بولی۔ میں نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، یہ سب چلتا ہی رہتا ہے، آخر بتاؤ تو صحیح کہ ہوا کیا ہے؟ اس نے سر اٹھا کر اور متورم سی آنکھوں سے مجھے یوں دیکھا جیسے وہ مجھ سے کچھ امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہو، پھر بولی، سوراب میں بہت بد نصیب ہوں۔ پہلے میرے ماں باپ کی آپس میں نہ بن سکی، وہ الگ ہو گئے۔ میں ماں کے ساتھ رہنے لگی، پھر باپ کی محبت نے دل میں جوش مارا۔ میں ان سے بھی ملتی رہی، خوش تھی کہ چلو مجھے تو ماں اور باپ دونوں کا پیار مل رہا ہے، پر اب لگتا ہے جیسے میں دونوں ہی کا پیار کھو دینے والی ہوں۔ کہتے ہوئے وہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں چہرہ دیے جیسے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں یک ٹک اسے دیکھتا رہ گیا۔ یہ سب میرے خدشات اور خیالات کے بالکل الٹ تھا، کیونکہ جس طرح وسیم نے فتنہ انگیزی سے مجھے نگہت کی طرف سے تشویش میں مبتلا کیا تھا ویسا تو تھا نہیں۔ میں یہی سمجھا تھا کہ کہیں اسے کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے، مگر یہاں تو معاملہ ہی اور نکلا۔ میں ابھی اس سے کچھ استفسار کرنے یا اسے تسلی کے دو جملے بولنے ہی والا تھا کہ دفتن گمبھیر سے مگر نفرت اور عداوت میں ڈوبی ہوئی بھاری آواز کمرے میں گونجی، بیٹی ہماری زندگی کو زہریلے سانپ نے ڈسا ہے۔ پل کے پل میں نے ہی نہیں، نگہت نے بھی سر اٹھا کر اس سے مت دیکھا۔ میری آنکھوں میں سیاہ دھند اتر آئی تھی۔ میرے سامنے قابل نفرت وہی شخص کھڑا تھا جس کی وجہ سے میری زندگی آج اس نہج پر پہنچی تھی کہ میں در بدر پھر رہا تھا۔ اسی شخص کی وجہ سے آج میں عام ڈگر سے ہٹ کر ان اندھیرے راستوں کا راہی بن کر رہ گیا تھا، جہاں سکون اور خوشی نام کی کوئی شے نہیں تھی، کسی امنگ کا یارہ تک نہیں رہا تھا۔ میری زندگی کو تلپٹ کرنے والا کس قدر منافق اور جھوٹا تھا۔ سارا زہریلا پن پھیلایا ہوا اس کا اپنا تھا اور الزام مجھ پر لگا رہا تھا۔ میں باس اقبال کو اپنے سامنے دیکھ کر ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ اس میں ہرگز کسی احترام کا جذبہ شامل نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے ایک جنگجوانہ اور دشمنی کا جذبہ کار فرما تھا، لیکن ساتھ ہی میں اندر سے اس کی ہیت قضائد دیکھ کر تھوڑا سا چونکا بھی تھا۔ آج کافی عرصہ بعد اس سے میرا آمنا سامنا ہوا تھا۔ وہ پہلے سے کافی ضعیف اور ناتوام محسوس ہونے لگا تھا۔ اس کے گواہ جو کبھی بہت مضبوط تھے اب مزمحل سے نظر آ رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے عمر رفتہ سے زیادہ اس پر کسی بیماری نے حملہ کر رکھا ہو۔ سانپ کون ہے اور کس نے کس کی زندگی کو ڈسا ہے، سب کسی اور سے تو کیا، خود تمہارے اپنوں سے بھی پوشیدہ نہیں ہے اقبال صاحب۔